مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رخسانہ ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں بی دا لائٹ ٹی وی. ویورز، آج اس وقت ہم لوگ پہاڑ گنج ہوپ پبلک اسکول میں موجود ہیں. یہاں پہ CSJ کی طرف سے ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پہ تعلیم کی اہمیت اور تعلیم میں جو لوگ معاشی مجبوریوں کے باعث پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اویئرنیس کا پروگرام ارینج کیا گیا ہے اسکالرشپ کے حوالہ سے. آئیے اس پروگرام کے بارے میں یہاں پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپ کے حوالے سے اور خاص طور پر مائنورٹی اسکالرشپ کے حوالے سے آج ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا بی دا لائٹ ٹی وی. خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. گڈ مارننگ ایوری بڈی. خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اسٹوڈنٹس اسکالرشپ جو گورنمنٹ کی طرف سے دستیاب ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل کر سکیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں BTL چینل کا جو ہمارے درمیان موجود ہے اس سارے پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور کوآرڈینیٹر بھائی رومیل کے لیے ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں CSJ کی ٹیم کا جو ہمارے درمیان موجود ہیں تاکہ آج ہمیں اس اسکالرشپ پروگرام کی حوالے سے آگاہی دے سکیں. سو وی آر تھینکفل فار BTL چینل اینڈ CSJ. آج کے پروگرام کا آغاز ہم خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام سے کر چکے ہیں. آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کو جھکاتے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں ایک دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم اس سارے پروگرام کو احسن طور سے سر انجام دے سکیں. قادر ملک آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے، صبح کے لیے، اس وقت کے لیے جو آپ نے بخشا کہ ہم اپنے کرسچن بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے کیریئر کے حوالے سے، مزید تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے انفارمیشن کنوے کر سکیں. خداوند اس پروگرام کے وسیلے سے اس تعلیمی عمل کو جاری رہنے کے لیے خداوند ہم سب کو توفیق دیجیے. اور سارے پروگرام کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. آج کی جو اسپیکر ہیں سسٹر رخسانہ، آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. خداوند اپنے فضل سے سنبھالیے اور اپنے جلال کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے استعمال کیجیے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تمام اسٹوڈنٹس جو یہاں موجود ہیں، کہ آپ نے اس انویٹیشن کو قبول کیا اور یہاں پہ آئے اور اس پروگرام کا حصہ بنے. ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں دوسرے. آپ کو ہوپ پبلک اسکول میں ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں. آج ہمارے درمیان آج کے پروگرام کی اسپیکر ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا تعلق CSJ سے ہے. CSJ سینٹر فار سوشل جسٹس کا ایک ادارہ ہے جو مائنورٹیز یعنی جو اقلیتیں ہیں ان کے رائٹس کے لیے کام کرتا ہے، اور اس میں وہ ریسرچ پہ کام کرتا ہے اور اس طرح وکالت، لابنگ یعنی کہ لائر کے حوالے سے سپورٹ کرتا ہے. اقلیتوں کے حقوق یعنی جبری مذہبی تبدیلی اور اس طرح جابس کا جو کوٹا ہے اور مساوی حقوق. بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا. آپ سب اسٹوڈنٹس کا جو یہاں پہ موجود ہیں. میرا تعلق والنٹیرلی میں کام کر رہی ہوں سینٹر فار سوشل جسٹس کے لیے CSJ. یہ ادارہ جو ہے اس کا جو مین آفس ہے اس وقت وہ لاہور میں ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کراچی میں بھی کچھ کام، سندھ میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پر اویئرنیس کے پروگرام ہیں، کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں اور اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالہ سے. مائنورٹیز کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں
اور پھر ان رائٹس کو انہوں نے کیسے اویل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ CSJ نے ارینجمنٹ کیے ہیں. ان کے جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ارینج کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ ارینج کی ہے یہاں پہ. اس کے لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہوں فیصل بھائی کی. ہوپ پبلک اسکول کے لیے انہوں نے جو اپنی جگہ دی, آپ سب کو انوائٹ کیا اور سارا کوآپریٹ جو کیا ہے اس کے لیے بہت شکریہ فیصل بھائی. بی دا لائٹ TV کا تھینک یو, جو مائنورٹیز کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے, ان کی اویئرنیس کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی ضرورت کے بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ عوام تک لے کے آتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائنورٹیز کے لیے اسکالرشپ. اسکالرشپ کی جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, اسکالرشپ کا مطلب کیا ہے, اسکالرشپ ہے کیا جی. اسکالرشپ کا جو بیسک مطلب ہے, جو لفظی مطلب ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہے وظیفہ, ٹھیک ہے, اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں گرانٹ. جو اسٹوڈنٹس کو گرانٹ ملتی ہے, ایسے اسٹوڈنٹس جو بےحد محنتی ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیمی میدان میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو اگر معاشرے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے معاشی طور پہ کمزور ہیں اور ان کے پاس اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مواقع نہیں ہیں, تو پھر وہاں پہ کچھ ادارے ایسے ہیں. سب سے پہلا جو مین ٹاپک جو مقام ہے, جو مین ادارہ ہے, وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو ان کی مدد کریں اور ان کو موقع فراہم کریں. وہ ان کے جو فائنانس ہے گورنمنٹ اٹھاتی ہے. اسی طرح پاکستان کا بھی جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسکالرشپ کے حوالے سے, وہ یہاں پہ گورنمنٹ ہی ہے. وفاق ان کو پیسہ دیتے, پھر صوبے جو ہیں وہ آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو صوبوں میں بھی اپنے الگ الگ ایریاز میں تقسیم کرتے ہیں. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہے. اسکالرشپ کا لفظی مطلب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اردو میں اس کا مطلب ہے وظیفہ, جو ذہین ترین اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, NGOs کی طرف سے, یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے علاقہ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ایک بے حد محنتی ہیں اور ذہین ہیں, اور آپ اپنی تعلیم کو اگر کنٹینیو کریں گے, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, تو اپنے خاندان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی جو آپ کی جو طبقہ ہے اس کے لیے, اور خاص طور پر ملک کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکیں گے. تو وہ آپ کو پرسنلی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم وظیفہ یا اسکالرشپ کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس وفاق ہمیں جو پیسہ بھیجتی ہے, اس کے سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپ کی جو اہمیت ہے وہ ہے کیا. اسکالرشپ دیا کیوں جاتا ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی منافع کے یا اپنے کسی بینیفٹ کے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ اسٹوڈنٹس کی زندگی میں اسکالرشپ کی کیا اہمیت ہے؟ اسکالرشپ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اکثر معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بے حد محنتی اور ذہین اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اکثر فائنینشیل پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ موسٹلی غریب طبقہ سے جو زیادہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ تعلیم کی طرف ہوتا ہے. جو امیر طبقہ کے بچے ہوتے ہیں ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور وہ اس لیول پر نہیں جاتے. اور جب ایک ایسا طبقہ جو بہت زیادہ وسائل کا حامل نہیں ہوتا ہے, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کے پاس فائنانس نہیں ہوتے ہیں, اور جب فائنانس نہیں ہوتے ہیں تو نوجوان بہت سارے ذہنی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے. ان کے کچھ خواب ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی, سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بھی کچھ خواب ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور آگے جا کے تو کچھ اچیومنٹس کر سکیں. آپ اپنی فیملی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, مائنورٹیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کہیں پہ کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اپنی تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان پریشانیوں میں گھر کر بہت سے بچے جو ہیں وہ بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ خواب کچھ اور ہوتا ہے اور کرنا کچھ اور پڑتا ہے. تو
अक्सर बेराह रवी के शिकार हो जाते हैं, बहुत से नशे की लानत में पड़ जाते हैं और इन्हीं सारी बुराइयों में घिर के एक बीमार मुआशरा तश्कील पाता है। जबकि एक ऐसा मुआशरा जो कि सेहतमंद हो और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का हामिल हो, वही एक सेहतमंद मुआशरा होता है और खुशहाल मुआशरा होता है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकता है। और जब हम माइनॉरिटीज़ में स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो अक्सरियती तबका होता है उनके पास ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ने के वैसे मौके नहीं मिलते जैसे कि अक्सरियत के पास होते हैं। इस सूरत हाल में वो मुआशी तौर पे भी कमज़ोर होते हैं और उनके बच्चे जो हैं जब वो उन चीज़ों को देखते हैं, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को देखते हैं, तो वो तालीम ही ज़रिया होता है, उनको बताया जाता है और वो जानते हैं कि तालीम ही एक ज़रिया है जो उनको आगे लेके जा सकता है। ठीक है, अभी हमने बात की स्कॉलरशिप की अहमियत की और उन मसाइल की जो तालीम मुकम्मल ना करने की वजह से हमारे मुआशरे में आ जाते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं और ड्रग्स लेके वो ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं, जैसा कि आज के दौर में हमें नज़र आ रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस करने के बाद आखिरकार उनके पास एक ही तरीका मिला कि हम जाके तो नशा करने लग जाएं। नशा किसी भी बात का या कमज़ोरी जो है वो किसी भी बात का हल नहीं है। गवर्नमेंट, निजी इदारे आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको मौके अवेल करने की ज़रूरत है, उनके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप कैसे अवेल करेंगे। नौजवान नस्ल ही मुआशरे में तब्दीलियाँ लाती है, ये बात तो आप लोग सब लोग जानते हैं। कोई भी घराना होता है, कोई भी ख़ानदान होता है, कोई भी मुआशरा होता है, तो उम्मीदें सारी किससे होती हैं? नौजवानों से, अपने बच्चों से। आप ही लोग हैं जो चेंज करेंगे मुआशरे को, अपने मुल्क को चेंज करेंगे। आप लोगों के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं है और अगर आपको अपने मुल्क के, अपने मुआशरे के हालात बदलने हैं तो फिर आपको हिम्मत करना होगी, कोशिश करना होगी। और यहाँ पे एक शायर का शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद आप जिसे अपनी हालत के बदलने का ख्याल। तो अगर आपको अपनी हालत बदलनी है तो आपको खुद मेहनत करना होगी, आपको खुद सोचना होगा, उठना होगा, ताकि आप जो है वो अपने तालीम के मैदान में आगे निकल सकें और अक्सरियत को आप बता सकें, साबित कर सकें उन पे कि आप भी कुछ हैं, आप भी उनसे ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा काबिल हैं। आपको अपनी काबिलियत खुद मनवाना होगी। आप ही हैं जो अपने मुआशरे को इस पस्ती से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि सोसाइटीज़ में मज़हबी अक़लियतों के साथ किस तरह का रवैया रवा रखा जाता है। उस रवैये को अगर आपने ख़त्म करना है तो तालीम ही एक आपके पास रास्ता है। इल्लामा इकबाल का शेर फिर मैं आपको बताऊंगी। उसने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब इस जहान के खुदा को आप बताएंगे कि आप इस काबिल हैं। वो आपसे पूछे बगैर आपके साथ कुछ नहीं कर सकता और ये तभी मुमकिन होगा जब आप तालीम के मैदान में आगे जाएंगे। उसके रास्ते में अगर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपके पास स्कॉलरशिप मौजूद हैं। वफाक आपको स्कॉलरशिप दे रही है, बहुत सारी NGOs हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज हासिल करना है कि आपको वो कहाँ से लेने हैं और किस तरह लेना है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में हम अगर मज़हबी अक़लियतों की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस भी हमें अपने हक़ के बारे में सिखाता है। जहाँ कलाम मुक़द्दस हमें ये कहता है कि हुकूमतों और इख्तियार वालों के ताबे रहो, वहीं पे हमें कलाम मुक़द्दस ये भी सिखाता है कि तुम क्या हो, ख़ुद को पहचानो और अपना हक़ जो है वो किस तरह से तुमने मांगना है, कहाँ तक जाना है, किस शिद्दत पे आप जा सकते हैं और किस तरह से आपने अपना हक़ लेना है। अभी हम बात करते हैं
اسکالرشپ کے اسپانسرز کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وفاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وفاق کے بعد پھر صوبے ہوتے ہیں. وفاق کہتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے اسلام آباد میں، جو ہماری بیسک وزیر اعظم، جہاں پہ جب وہ والی ساری مشینری جو ہوتی ہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے. پھر صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ہمارے صوبوں میں ہے، جیسا کہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے. پاکستان میں اقلیتی طلباء کے لیے تعلیمی سال 2021 میں 25,000 ملین روپے کی رقم جو صوبہ پنجاب کو دی گئی، ٹھیک ہے، اس کو صوبہ پنجاب نے اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا. پنجاب کے آپ کو پتہ انہوں نے 4 حصے کر کے کون کون سے علاقہ میں کتنے لوگ ہیں، اسی کے حساب سے انہوں نے اس کی جو رقم ہے وہ ڈیوائڈ کی کہ کون سے علاقے میں زیادہ لوگ مستحق ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ رقم دیں گے. جبکہ سندھ نے طلباء کے لیے 28,125 ملین روپے کے اسکالرشپ مختص کیے، جو کہ 8 جون 2022 کو 2,875 طلباء کو مہیا کیے گئے. میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتی ہوں، صوبہ سندھ نے طلباء کے لیے 2022 میں 8 جون کو 28,128.125 ملین روپیز کا اسکالرشپ جو تھے وہ مختص کیے، جو کہ انہوں نے 8 جون کو پچھلے سال میں طلباء میں تقسیم کر دی. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر اقلیتی امور کے دفتر سندھ اے بیرک نمبر 22 بلاک 4 سیکریٹریٹ کراچی میں اقلیتی ذہین اور محنتی طلباء و طالبات کو اسکالرشپ فراہم کرنے کا ایک نیا منصوبہ اس وقت ان کے پلان میں ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، جس کے لیے حکومت سندھ نے 20 اسکالرشپ اپلیکیشنز جو ہیں وہ طلب کی ہیں، یا 20 درخواستیں جو ہیں وہ انہوں نے مانگی ہیں کہ 20 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو ہم دوبارہ سے اسکالرشپ دیں گے. ان وظائف کے لیے ایک بڑی رقم مختص کی ہے. ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے کہ کتنی بڑی ہے، لیکن انہوں نے 20 اسکالرشپ کی اپلیکیشنز مانگی ہیں جو کہ وہ دیں گے. اس کے علاوہ چند پرائیویٹ ادارے بھی اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ ادا کرتے ہیں، جن میں ان کے مخصوص پرسنٹیج ہوتی ہے. گورنمنٹ کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. آپ کو پرسنٹیج کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، آپ کو وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو مہیا کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی پرسنٹیج حاصل کی ہے، ہم آپ کے اسکالرشپ کے حقدار ہیں، ہمیں اسکالرشپ دیں. اس اسکالرشپ کے جو آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کی ساری پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ کی فیملی کی، آپ کا جو تعلیمی آپ کا پورا سرٹیفکیٹس ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو حقدار نہ ہو اور اسے اسکالرشپ مل جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ IBA اور ڈاؤ لیب، ڈاؤ کا نام آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا. IBA بھی ایک ادارہ ہے جو آپ کے لیے اسکالرشپ مہیا کرتا ہے. ڈاؤ میں بھی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ مہیا کی جاتی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کی اسکالرشپ کی شرائط، یہ ایک خاص بات ہے جو سننے کی ہے اور دھیان سے. اسکالرشپ کی جو شرائط ہیں سندھ میں وہ یہ ہیں کہ درخواست دہندہ جو ہے وہ سندھ کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے. پھر درخواست دہندہ کا تعلق صوبے کے کسی بھی اقلیتی برادری سے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندو مذہبی اقلیت سے بلانگ کرتا ہو، وہ سکھ مذہبی اقلیت سے بلانگ کرتا ہو، وہ کرسچن مذہبی اقلیت سے بلانگ کرتا ہو. کسی بھی مذہبی اقلیت سے بلانگ کرنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو ذہین ہیں، محنتی ہیں اور ڈیزرونگ ہیں، وہ ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور اپلائی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور ان کی شرط ہے، درخواست دہندہ کو کسی بھی پبلک سیکٹر یا یونیورسٹی کا موجودہ طالب علم ہونا چاہیے. ڈیورنگ اسٹڈیز آپ لوگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو 5-10 سال کے بعد خیال آئے کہ یار ہم تو ڈیزرو کرتے تھے، ہماری تو اتنی ہائی پرسنٹیج آئی تھی تو ہمیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. نہیں، جب آپ کام کر رہے ہیں
اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت آپ کام کر رہے ہیں اسی دوران میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے محکمہ جو ہے وہ پوری جانچ پڑتال کرے گا تاکہ جو اہل طلبہ ہیں انہی کو منتخب کیا جا سکے. ایک نظر تعلیمی وظائف کے مقاصد کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر تعلیمی وظائف کا مقصد کیا ہے. پروجیکٹ کے مقاصد میں میٹرک سے پی ایچ ڈی کی سطح تک داخلہ کے لیے داخلہ لینے والے سرکاری تعلیمی اداروں میں اقلیتی برادری کے ذہین اور ضرورت مند طلباء کو امداد فراہم کرنا ہے تاکہ وہ مالی مشکلات میں گھر کے اپنی زندگی خراب نہ کر سکیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ملک کو آگے پوری دنیا میں آگے لے کے جا سکیں. صوبہ پنجاب میں جو اہلیت کے شرائط ہیں وہ تھوڑی الگ ہیں, ان کا کرائٹیریا کچھ اور ہے. وہاں پہ جو گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے اس کے حصول کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو 50% آپ کی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکالرشپ دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کی 50% پرسنٹیج ہونی چاہیے. صوبہ پنجاب میں, کراچی یہاں پہ سندھ میں نہیں, صوبہ پنجاب میں 50% پرسنٹیج ہونی چاہیے اور آپ ڈیزرونگ ہو. آپ کے جو پیرنٹس کی انکم ہے وہ منتھلی انکم جو ہے آئی گیس 37 پوائنٹ سم تھنگ ہے 1000. ٹھیک ہے, اتنی سیلری اگر آپ کے پیرنٹس کی ہے یا اس سے کم ہے تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اگر اس سے زیادہ آمدن والے ہیں اور کسی گورنمنٹ کے ادارہ سے وابستہ ہیں تو ان لوگوں کو اسکالرشپ نہیں دیا جاتا. تعلیم ہی آپ کا معیار ہے, تعلیم ہی آپ کی پہچان ہے اور تعلیم ہی آپ کا مستقبل اور بقا بھی ہے. بقا کسی کو مطلب پتہ ہے بقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقا کا مطلب ہوتا ہے زندگی. اگر آپ کو زندہ رہنا ہے معاشرے میں, اقلیتی طلباء کو اکثریت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے, تو پھر آپ کا جو معیار ہے, جو آپ کی جو منزل ہے, آپ کا جو ہتھیار ہے وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. آپ تعلیم حاصل کریں گے تو ہی کسی دوسرے کو آپ جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال نے آپ ہی لوگوں کے لیے کہا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دوں کیونکہ بہت تھوڑی اردو ہے اور آج کل کے بچوں کو اردو تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. قصر سلطانی ہوتا ہے جو بہت اونچے, جو محل کے جو اونچا, سب سے اونچا قصر محل, سلطان بادشاہ, اور اس کا جو محل ہے اس کے جو گنبد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اونچے ہوتے تھے. ابھی نہیں ہیں, بہت پرانے اگر آپ دیکھیں تو بہت اونچے ہوتے تھے. تو علامہ اقبال آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو گھونسلہ بننا ہے نا وہ کسی محل کے گنبد پہ نہیں بننا. آپ لوگ شاہین ہیں. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت اونچی پہاڑیوں پہ رہتا ہے. اگر آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو آپ کو اونچی سے اونچی پہاڑیوں کی پیک پہ جا کے, جو پیک کی چوٹی ہے وہاں پہ جا کے, جس سے اونچائی پہ اور کوئی پیک وہ وہاں پہ چوٹی نظر نہ آئے, وہاں جا کے آپ کو اپنا گھونسلہ بنانا ہے. تو اپنے پرواز اونچی رکھیے. اور کچھ ویب سائٹس ہیں میں نے فیصل بھائی کو سینڈ کی ہوئی تھیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اگر یہاں پہ کسی بورڈ پہ نوٹ کر سکیں, لیکن آپ سرچ کرنے کے لیے اسکالرشپ کے جو طریقے ہیں وہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نیوز پیپرز دیکھتے رہیں, ٹھیک ہے, اور پھر نیوز پیپرز میں ایڈ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں یہاں پہ, ایک صرف لیڈرز میں فیصل بھائی موجود ہیں, تو لیڈرز جو ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون بچہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, کون اتنا محنتی ہے کہ اگر اس کو سپورٹ کی جائے, فائنینشیل سپورٹ کی جائے تو وہ آگے چل سکتا ہے. اور ان کے پاس تھوڑی انفارمیشن بھی اسی سلسلے میں ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے خاندانوں میں, محلے میں, بستی میں نظر رکھیں, اپنے چرچز میں نظر رکھیں کہ ایسا کون سا شائننگ اسٹوڈنٹ ہے جس کو ضرورت ہے اسکالرشپ کی. ان کو اپریشیٹ کریں,
ان کو نالج دیں اس بارے میں کہ آپ حکومت آپ کے لیے کام کر رہی ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, حکومت آپ کے ساتھ ہے, NGOs آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اپنی ترقی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اپنا جو معاشرے میں ترقی کا کردار ہے وہ ضرور ادا کریں. BTL کا بہت شکریہ, ایک بار پھر فیصل بھائی کا بہت شکریہ. آپ سب اسٹوڈنٹس نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور باتیں جاننے کے لیے, نالج کے لیے آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے جو بھی کویسچنس ہیں وہ آپ کو پیپرز دے دیتے ہیں, آپ ان پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو ان کا پورا پراپر جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے علاوہ آپ فون نمبر بھی فیصل بھائی کا ہے, آپ کو میرا فون نمبر چاہیے ہوگا, میں بھی آپ کو اپنا فون نمبر دے دوں گی. اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے, آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی, آپ بی دا لائٹ TV پہ کامنٹس میں اپنے لکھ سکتے ہیں, وہاں پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہے آپ وہاں پہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ سب کے آنے کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ. خداوند آپ کو ہمیشہ اپنے نام کو جلال کے لیے استعمال کریں. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ سارا موجود ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. ایسی انفارمیٹیو کانفرنس ہونی چاہیے, اس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سارا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا شکر, بالکل ٹھیک. اچھا سارا, کیا سیکھا آپ نے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک انفارمیشن تھی وہ پازیٹیو تھی, آپ لوگوں کے کام کی ہے, یا اس طرح کے سیمینار نہیں ہونے چاہیے, اس طرح کی جو میٹنگس ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. ان سے گائیڈ لائنس ملتی ہے تاکہ جن بچوں کو نہیں بھی پتہ اسکالرشپ کا انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے, اور بالکل صحیح ہے, یہ ہونی چاہیے اسکالرشپس کے بعد. ٹھیک ہے. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ علیشہ موجود ہیں. آئیے علیشہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آج کے اس کارنر میٹنگ کے حوالے سے. علیشہ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. جی خداوند کا شکر, بالکل ٹھیک. اچھا علیشہ, کیا کہیں گے آپ, آج کی جو میٹنگ تھی, جو کارنر میٹنگ تھی, کیسی رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ انفارمیشن ملی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایسی کانفرنس مزید ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی آج میں یہ آپ کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, مجھے بہت اچھا لگا, اور ایسی میٹنگ بہت ہونی چاہیے. بہت شکریہ علیشہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور علیشہ موجود ہیں, ان کا نام علیشہ شبیر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے اس کارنر میٹنگ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی علیشہ, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک. کیا کہیں گے آپ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے؟ جی ایسے ہونے چاہیے, میٹنگز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو لوگ نہیں کر پاتے فورس, ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور سخت محنت کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور جو دبا ہمارے کرسچنس پہ لگا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں آپ سبھی کے لیے کہ آپ آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ہم تک بات پہنچائی کہ ہم آگے بڑھیں, اور گورنمنٹ ہماری پوری سپورٹ کر رہی ہے. آپ کا بھی شکر گزار ہیں, اور ایسی میٹنگز ہونی چاہیے. بہت شکریہ علیشہ, آپ نے جو الفاظ کہے, آپ نے بی دا لائٹ TV کا شکریہ کیا, CSJ کو تھینک یو بولا. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ مونیکا موجود ہے, مونیکا عارف. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مونیکا کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے, آپ سنائیں. خداوند کا شکر. اچھا مونیکا, کیا کہیں گی آپ, آج کی جو کارنر میٹنگ تھی اس میں سے کچھ انفارمیٹیو تھی آپ کے لیے؟ جی بہت زیادہ مجھے انسپائر ملی ہے کہ میں آگے پڑھوں, اور اپنے ماں باپ, اپنی فیملی کے بارے میں کہ میں آگے پڑھوں, ان کو تھوڑی ہمت ملے میرے سے کہ پڑھے گی, میرا نام روشن ہوگا, میرے پاپا کا نام روشن ہوگا کہ ایک ایسی بیٹی ہے کہ اپنے باپ کا نام روشن کر رہی ہے.
اور اپنے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ علیشہ جاوید موجود ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسکالرشپ کی اہمیت کے بارے میں آج انہوں نے کیا سیکھا ہے. علیشہ، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، آپ بتائیں. خداوند کا شکر، ہم لوگ ٹھیک ہیں. علیشہ، کیسا لگا آج کا جو کارنر میٹنگ کا پروگرام تھا؟ جی کافی اچھا تھا، اور ایسے پروگرامس ہونے چاہیے جا کے ہماری جو ینگ یوتھ ہے ان کو تھوڑی سی موٹیویشن، اور تاکہ ان کو گائیڈنس ملے تاکہ یہ کچھ کر سکے آگے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، جی اب میٹرک ہو گئی، انٹر ہو گیا، بس اب بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اسکالرشپ ہمیں حکومت کی طرف سے مل رہے ہمیں ان کا بھی فائدہ لینا چاہیے. یہ بہت اچھی بات علیشہ نے کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اب ہم نے میٹرک کر لی ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایلیجبل ہیں، اگر آپ ڈیزرونگ ہیں تو گورنمنٹ آپ کے لیے موجود ہے. آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں، آپ کو اسکالرشپ ضرور ملے گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ علیشہ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.